بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ کہ جو ہماری نازل شدہ روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، باوجود اس کے کہ ہم نے اپنی کتاب کے اندر ان کو لوگوں کے لیے بیان کیا ہے، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، مگر وہ لوگ کہ جو اس فعل بد سے توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور ان روشن دلیلوں اور ہدایت کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، فاولئک اتوب علیہم، تو میں ان لوگوں کی توبہ قبول کرنے والا ہوں، وانا التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے کہ میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ ان دو آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کو بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی کتاب میں سے روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں۔ ان دو آیات مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہودی لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ نشانیاں کہ جو تورات کے اندر موجود تھیں ان کو چھپایا کرتے تھے، اور اسی طور پر بالخصوص احکامات اور حدود میں سے جو حد زنا تھی، زنا کی جو حد تھی اس کو چھپایا کرتے تھے۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے ان دو آیات مبارکہ کو نازل فرما کے ان کو متنبع کیا اور ان کو وارننگ دی ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے اور توبہ نہیں کرو گے تو اللہ کی بھی لعنت تمہارے اوپر برسے گی اور تمام لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت آپ پر برسے گی۔ عزیزان محترم، ہم اپنے مختلف دروس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ نشانیاں، حضور کا وہ ذکر خیر جو کہ بائبل کے اندر آسمانی کتابوں، کتاب مقدس، کلام مقدس کے اندر موجود ہے، اس کو بیان کر چکے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے صرف اور صرف زنا کی حد کے حوالے سے تورات کیا کہتی ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور حوالے پیش کریں گے آپ حضرات کے سامنے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، اسلام کے اندر اگر کوئی شخص شادی شدہ مرد ہو یا عورت یہ زنا کرتے ہیں تو اسلام انہیں سزا سناتا ہے کہ ان دونوں کو سنسار کیا جائے گا۔ سنسار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پتھر مار مار کے ان کو مار دیا جائے گا، جس کو عربک زبان کے اندر رجم کی سزا کہتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہی سزا تورات کے اندر موجود تھی یا نہیں؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو یہودی تھے ان کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں احادیث مبارکہ میں یہ بات واضح طور پر ملتی ہے کہ ان لوگوں کی اس وقت کی جو کتاب تھی اس میں زنا کی جو سزا تھی، سنسار کرنا، رجم کرنا، پتھر مار مار کے مار دینا زانی اور زانیہ کو، یہ اس وقت جو ہے کتاب کے اندر موجود تھی۔ اس کا ذکر صحیح مسلم کتاب الحدود باب حد زنا کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ وہ لوگ اپنی کتاب میں اس سزا کو پاتے ہوئے بھی چھپا لیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے واضح نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ انہوں نے ایک قانون یہ بنایا ہوا تھا کہ جو لوگ ذرا اعلیٰ خاندان کے ہیں، شریف خاندان کے ہیں، اگر اس میں سے کوئی زانی ہے یا زانیہ ہے جس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا ہے تو اس کو وہ صرف اور صرف کالا منہ کر دیا کرتے تھے، اور جو بیچارہ جو ضعیف ہوتا تھا، کمزور ہوتا تھا، غریب ہوتا تھا تو اس کو رجم کی سزا سنائی جاتی تھی۔ اب یہاں پر آج کی ڈیٹ میں آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ یورپین ممالک اور اسی طور پر ان کے ہم نوالا، ہم پیالہ، ہم مشن لوگ، سیکولرزم کے حامی اور اسی طور پر دیگر جو لوگ ہیں اسلام دشمنی پر مبنی اپنے دل کے اندر باتوں کو رکھتے ہیں، وہ اسلام کی اس سزا کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اشکال لاتے ہیں اور اسلام کی اس سزا کو وحشیانہ سزا قرار دیتے ہیں اور بدسلوکی پر مبنی سزا قرار دیتے ہیں۔ ہم تورات سے جائزہ لیتے ہیں کہ کیا تورات کے اندر یہی سزا موجود ہے یا نہیں۔ اسلام کی سزا تو یہ متعین ہے، سنسار کرنا، رجم کرنا، پتھر مار مار کے مار دینا۔ اور جب ہم اس سزا کے حوالے سے تورات میں سے حوالے پیش کریں گے تو یہ حوالے ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہوں گے جو اسلام کی سزا پر اعتراض کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ بائبل کو ماننے والے ہیں، ان کا اعتقاد، ان کا ایمان اور یقین بائبل پر ہے۔ جب ہم انہیں ان کی بائبل سے دکھائیں گے تو پھر ضرور انہیں جو ہے اس بات کے اوپر سوچنا چاہیے کہ ہم اسلام دشمنی میں اتنے آگے کیوں چلے جاتے ہیں کہ اپنی کتاب کے حکم کو بھول جاتے ہیں۔
تو آئیے میں آپ حضرات کے سامنے زنا کی سزا شادی شدہ جو شخص ہوگا یا کوئی عورت ہوگی جب وہ زنا کرے گی اس کو سنگسار کیا جائے گا، بعینہ وہی سزا جو قرآن کے اندر ہے، شریعت محمدیہ کے اندر ہے، وہی سزا آج بھی تورات کے اندر باوجود کہ تضعیف کا، تبدیلی کا شکار ہو چکی ہے، وہ موجود ہے۔ کتاب تورات کے اندر جو ہے 5 کتابیں ہیں، ان 5 کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے تثنیہ شرع۔ تثنیہ شرع کے باب نمبر 22 کے اندر مکمل طور پر اس سزا کا ذکر ہے، آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 24 تک۔ یہ آپ کے سامنے جو ہے میں حوالہ پیش کر رہا ہوں کتاب مقدس، کلام مقدس سے، باب نمبر 22 سے زنا کی سزا سے متعلق۔ زنا کی سزا سے متعلق یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ شادی کی، اب اس کے بعد جب اس کے ساتھ صحبت کرتا ہے اور وہ صبح کو اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ یہ عورت تو کنواری نہیں تھی بلکہ اس نے تو کسی کے ساتھ زنا کیا ہوا تھا یا اس کی کسی کے ساتھ شادی تھی، اس صورتحال کے اندر جو عورت کے گھر والے ہیں وہ اس عورت کی کنوار پن کی نشانیاں لے کر علاقے کے بڑے لوگوں کے پاس جائیں گے اور ان کو جا کر بتائیں گے کہ اس مرد نے ہماری اس عورت کی شرم پر، اس کی حیا پر، اس کی پاک دامنی پر، اس کے کنوار پن پر اعتراض کیا ہے، اشکال کیا ہے۔ تو پھر وہ لوگ جو ہیں ان نشانیوں کو جانچنے اور پرکھنے کے بعد اگر معلوم ہو جائے کہ یہ عورت واقعتاً کنوار پن کی تھی، اس نے زنا نہیں کیا یا اس کا پہلے کسی کے ساتھ شادی نہیں ہوئی تھی اور یہ شخص اس کے اوپر اعتراض ڈال رہا ہے، اشکال کر رہا ہے، اس کے اوپر خامخواہ الزام لگا رہا ہے، تو تورات کہتی ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی۔ وہ سزا کیا دی جائے گی کہ اس مرد کو گرفتار کر کے کوڑے لگائے جائیں گے، یہ تورات کہہ رہی ہے۔ تو اسلام کی سزا ایک کوڑوں والی بھی ہے۔ جو لوگ کوڑوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بھی وحشیانہ سزا ہے، تو ذرا وہ اپنی زبان سے کہیں کہ تورات میں لکھی ہوئی یہ سزا بھی نعوذ باللہ من ذالک وحشیانہ ہے۔ اور اس کے بعد وہ اس پر چاندی کے 100 مسکال تاوان لگائیں گے، یعنی جرمانے کے طور پر چاندی کے 100 مسکال بھی اس شخص کو دینا ہوں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے زنا کی سزا کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر یہ بات سچ ثابت ہو جائے کہ اس لڑکی نے زنا کیا تھا، اس کا کنوار پن ثابت نہیں تھا، تو تورات اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ تورات کی آیت ہے 20 نمبر آیت مبارکہ میں، اگر وہ بات سچ ہو جائے، یعنی اس کا کنوار پن نہیں تھا، زنا کیا تھا اس لڑکی نے، اگر یہ بات سچ ہو جائے اور لڑکی میں کنوار پن نہ پایا گیا تو وہ اس لڑکی کو اس کے باپ کے گھر کے پھاٹک پر نکال لائیں اور اس شہر کے تمام رہنے والے اسے سنگسار کریں۔ دیکھیں کتنے واضح لفظوں کے اندر موجود ہے کہ اس لڑکی کو لے آئیں گے باہر اور اس شہر کے تمام لوگ اس لڑکی کو سنگسار کریں گے، پتھر ماریں گے، رجم کریں گے، یہاں تک کہ وہ مر جائے، کیونکہ اس نے اپنے باپ کے گھر میں بدکاری کر کے اسرائیل کے درمیان شرارت کی، پس تو اس بدی کو اسرائیل سے دور کر۔ اور اسی طور پر آیت نمبر 22 میں ہے، اس سے اگلی آیت کے اندر، اگر کوئی مرد کسی بیاہی ہوئی عورت سے صحبت کرتا ہوا پکڑا جائے، یعنی شادی شدہ عورت تھی، اس کے ساتھ کسی مرد نے صحبت کی، تو تورات کہتی ہے کہ دونوں کو قتل کیا جائے، یعنی وہ مرد جس نے اس عورت سے صحبت کی اور وہ عورت بھی، دونوں کو قتل کیا جائے گا۔ تو اس بدی کو یوں اسرائیل سے دور کر۔ اور اسی طور پر آیت نمبر 23 میں ہے، اگر کوئی کنواری لڑکی کسی مرد کے ساتھ بیاہی گئی ہے اور کوئی دوسرا مرد اسے شہر میں پا کر اس سے صحبت کرے، یعنی کنواری لڑکی تھی، اس کی شادی ہو گئی، اس شادی شدہ لڑکی کے ساتھ کوئی مرد صحبت کرے، غیر مرد، تو تم ان دونوں کو اس شہر کے پھاٹک پر نکال لاؤ، یعنی بیچ چوراہے میں لے کر آؤ اور انہیں سنگسار کرو یہاں تک کہ دونوں مر جائیں۔ اب دیکھیں 3 آیات کے اندر جو ہے واضح طور پر، صاف طور پر، جو شخص شادی شدہ ہے اگر وہ زنا کرتا ہے تو رات اس کی سزا ڈکلیئر کرتی ہے کہ سنگسار کرنا، رجم کرنا، پتھر مار مار کے اس کو مار دینا، یہ اس کی سزا ہے۔ اور یہاں پر 2 نقطے قابل غور ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، کوڑے مارنے کی سزا بھی یہاں پر موجود ہے باب نمبر 22 کے اندر۔ جو کوڑوں پر، اسلام کے کوڑوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ کیا ان کے ضمیر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اپنی کتاب کی جو کوڑوں کی سزا ہے اس کے اوپر بھی اعتراض کریں۔ اور نمبر 2، یہاں پر لکھا ہوا ہے تینوں آیات کے اندر کہ زنا کرنے والے یا زنا کرنے والی، ان دونوں کو شہر کے پھاٹک پر لایا جائے گا، یعنی پس پردہ سزا نہیں دی جائے گی بلکہ بیچ چوراہے لایا جائے گا، سرعام سزا دی جائے گی۔ عام لوگ جو شہر کے لوگ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ ان کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے۔
تو وہ لوگ کہ جو اسلام کی سزاؤں پر اعتراض کرتے ہیں یا پھر یہ کہتے ہیں اسلام سر عام جو ہے سزا دینے کا حکم کیوں دیتا ہے، تو اس بات کے اوپر وہ اپنی کتاب کے اندر بھی غور و فکر کیا کریں کہ یہی بات ہماری کتاب کے اندر بھی اسی طور پر موجود ہے۔ اسی طور پر آپ حضرات کے سامنے دوسرا حوالہ پیش کیا جاتا ہے، تورات کی کتاب احبار کا حوالہ ہے، باب نمبر 20 آیت نمبر 10 اور 11 کے اندر یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اور جو مرد دوسری عورت کے ساتھ جو اس کے ہمسائے کی ہو زنا کرے تو زنا کرنے والا اور زنا کرنے والی مار ڈالے جائیں۔ یہاں پر بھی زنا کرنے کی سزا جو ہے وہ قتل کرنا اور مار ڈالنا لکھا گیا ہے احبار کتاب کے اندر باب نمبر 20 کے اندر اور آیت نمبر 10 اور 11 کے اندر۔ عزیزان محترم، ان دو جگہوں سے میں نے آپ حضرات کے سامنے حوالہ پیش کیا کہ تورات وہی سزا زنا کرنے والے جوڑے کو اور سزا سناتی ہے جو سزا قرآن کریم نے احادیث نبویہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ اسی طور پر اگر ہم انجیل کے اندر دیکھتے ہیں تو انجیل کے اندر بھی اس سزا کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ خیال مت کرو کہ میں تورات یا صحائف انبیاء کو منسوخ کرنے آیا ہوں، یعنی کوئی شخص یہ نہ سوچے میں تورات کو منسوخ کرنے آیا ہوں یا صحائف انبیاء کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے کو نہیں بلکہ پورا کرنے کو آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں منسوخ کرنے کے لیے نہیں بلکہ پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں شریعت کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ ہرگز نہ ٹلے گا جب تک کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ یعنی گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تورات کے جو احکامات حضرت موسیٰ کے دور میں تھے، میری شریعت میری بعثت میری موجودگی میں بھی وہی احکامات ہیں۔ گویا کہ انجیل سے بھی ثابت ہوا کہ جو تورات کی سزائیں تھیں، جو تورات کے احکامات تھے، وہی انجیل ماننے والوں کے لیے احکامات ہیں۔ اگر اس کے علاوہ ہم ایک اور حوالہ انجیل میں دیکھتے ہیں، انجیل یوحنا کے اندر یہ جو میں نے آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کوٹ کی ہے، یہ مقدس متی باب نمبر 5 آیت نمبر 17 سے لے کر 19 تک بات موجود ہے کہ میں سابقہ آسمانی کتابوں کو تورات کو ختم کرنے نہیں بلکہ مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ زنا سے متعلق جو ہے مقدس یوحنا باب نمبر 8 اور آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک مکمل تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ ایک عورت نے زنا کیا، اس عورت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر آئے لوگ، اور انہوں نے آ کر کہا کہ اس عورت نے زنا کیا ہے، لوگ اس کے اوپر گواہی دیتے ہیں، اور تورات کے اندر زنا کرنے والے کی سزا وہ سنسار کرنا لکھی ہوئی ہے۔ تو گویا کہ انجیل کے اندر بھی سنسار کرنے کی سزا موجود ہے۔ دو حوالے میں نے آپ کے سامنے اناجیل اربع میں سے پیش کیے، اور دو حوالے آپ کے سامنے تورات کی دو کتابوں احبار اور تسمیہ شرع سے پیش کیے۔ ان حوالوں کے آنے کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا ان لوگوں سے جو اسلام کی اس سزا پر اعتراض کرتے ہیں، اشکال لے کر آتے ہیں، اس کو وحشیانہ سزا کہتے ہیں، اس کو بدسلوکی سے تعبیر کرتے ہیں، کہ وہ اپنی کتاب کلام مقدس، کتاب مقدس بائبل کے اوپر بھی غور و فکر کریں کہ اس کے اندر بھی عینی سزا یہی کی یہی موجود ہے۔ تو کیا وہ اسلام پر، قرآن پر اعتراض کرنے والے اپنی اس کتاب پر بھی اعتراض کریں گے؟ تو یقیناً وہ اپنی اس کتاب پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ تو دعوت اصلاح ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ خدا را اسلام دشمنی میں اتنا آگے نہ گزر جائیے کہ آپ اپنی کتاب کو جھٹلاتے رہیں، بلکہ اپنی کتاب کو بھی پڑھا کریں کہ اس کتاب کے اندر کون کون سی سزائیں کس طرح سے لکھی ہوئی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ تھی وہ سزا حد زنا کی جس کو یہودی لوگ چھپایا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو بطور وعید اور بطور تنبیہ فرمایا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان تمام کی لعنت بھی ایسے لوگوں پر برستی ہے۔ اس لیے کہ یہ سزائیں تو اس لیے بیان کی گئی تھیں تاکہ لوگوں پر ان کو واضح کیا جائے، بتایا جائے، اور لوگوں پر ان کو ثابت کیا جائے، لیکن ان لوگوں نے ایسی سزاؤں کو چھپا لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بھی چھپا لیا۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں استثناء ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنے اس فعل بد سے توبہ کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اور ان سزاؤں کو، ان باتوں کو، ان احکامات کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے، تو فرمایا کہ ایسے توبہ کرنے والے کی توبہ کو ہم قبول فرما لیتے ہیں، اس لیے کہ ہم بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے بعد
ہم جو ہیں ان تمام لوگوں کو جو تورات، زبور، انجیل کی ان نشانیوں کو، ہدایتوں کو چھپاتے ہیں، ہم دعوت اصلاح دیتے ہیں، دعوت توبہ دیتے ہیں کہ آج بھی وقت ہے کہ آپ اپنے اس فعل بد سے توبہ کر لیں، ان تمام تر نشانیوں کو نہ چھپائیں، زنا کی سزا کو نہ چھپائیں، اور اسی طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر آپ کی کتابوں میں موجود ہے اس کو نہ چھپائیں، بلکہ اپنی اصلاح کریں اور ان تمام تر دلائل کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں، واضح کریں، بتائیں اور اسلام کی آغوش میں آ جائیں، اس لیے کہ آپ کی کتاب بھی اسی بات کی تلقین کرتی ہے۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی توبہ کو قبول فرمائیں گے، آپ پر رحم فرمائیں گے، اور اگر بالفرض والمحال اس کے معاملہ برعکس ہوا تو پھر صاف اعلان ہے قرآن کریم کا، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ ایسے بدبختوں پر، کتمان علم کرنے والوں پر، کتمان بینات کرنے والوں پر، کتمان ہدایت کرنے والوں پر اللہ رب العالمین کی بھی لعنت ہے، اور تمام لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ عزیزان محترم، یہ تو تھا اس کا ایک پہلو جو خاص شان نزول سے اور یہودیوں سے متعلق تھا۔ دوسرا اس کا پہلو جو عمومی ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے، جو میرے اور آپ کے لیے ہے، کہ قرآن کریم کے اندر اور شریعت مطہرہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات واضح کی ہے، بیان کی ہے، ہم ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، ہم بھی کتمان علم کا شکار نہ ہوں، ہم بھی کتمان بینات کا شکار نہ ہوں، ہم بھی کتمان ہدایت کا شکار نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سود سے متعلق، اس کی حرمت سے متعلق قرآن میں بیان کیا، اس کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کریں، حکومت ملوث ہے تب بیان کریں، عدالت ملوث ہے تب بیان کریں، عالمی استعمار ملوث ہے تب بیان کریں، اپنے بیگانے جو بھی اس میں ملوث ہے، سود کا جو حکم اللہ پاک کی ذات نے اس کی حرمت کا بیان کیا ہے اس کو واضح طور پر بیان کریں، زنا کی حرمت ہے واضح طور پر بیان کریں، اور اسی طور پر چوری کی سزا ہے واضح طور پر ڈنکے کی چوٹ پر بیان کریں، اور اسی طور پر دین اسلام ہی دین ہدایت ہے اور قیامت تک کے لیے دین ہے، تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، ان تمام چیزوں کو واضح طور پر بیان کریں۔ گویا کہ خلاصہ کلام یہ ہے، قرآن کریم کی ایک ایک بات کو، شریعت محمدیہ کی ایک ایک بات کو ہم نے واضح طور پر واشگاف لفظوں کے اندر ہر ایک کے سامنے ببانگ دوہل بیان کرنا ہے، مداہنت کا شکار نہیں ہونا، کتمان علم کا شکار نہیں ہونا، اس لیے کہ اگر ہم نے بھی ایسا رویہ اختیار کیا اور مصلحت کا شکار ہو گئے، مداہنت کا شکار ہو گئے، کتمان علم کا شکار ہو گئے، کتمان ہدایت کا شکار ہو گئے، کتمان بینات کا شکار ہو گئے، تو پھر وہی سزا جو یہودیوں کو ملی ہے، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، تو اسی سزا کا اطلاق ہم مسلمانوں پر بھی ہوگا۔ تو اس لیے خدا را کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اس کی واضح طور پر اور بالکل واشگاف لفظوں کے اندر لوگوں کے سامنے ہدایت کو رکھ دیجئے، ہر ایک کو بتا دیجئے قرآن کیا کہتا ہے اور محمد مصطفیٰ کا فرمان کیا کہتا ہے، اس لیے کہ اب قیامت تک کے لیے سکہ چلے گا تو قرآن کا چلے گا، محمد مصطفیٰ کے فرمان کا چلے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان دونوں آیتوں کے اندر جو تنبیہ اور وعید اللہ پاک کی ذات نے ارشاد فرمائی ہے، ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو کتمان علم سے، کتمان ہدایت سے، کتمان بینات سے محفوظ فرمائے، بلکہ قرآنی اور نبوی احکامات کو، باتوں کو واضح طور پر ہر ایک کے سامنے کھول کر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے دلوں کو توبہ کی طرف مائل فرمائے، اصلاح کی طرف مائل فرمائے، اور تمام دنیا کے اندر بسنے والے یہود و نصارہ ان کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اور ان تمام تر دلائل کو، براہین کو، بینات کو، ہدایات کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے وہ اسلام کی آغوش میں آ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔